اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر شب قدر کی یہ بہاریں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کو، ہمارے نمازیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے محلہ داروں کو جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ اس دن میں، اس رات میں، اس ماہ مبارک میں شامل تھے اور اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، اور آج کی رات ہمارا جاگنا، اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی رات یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس رات کو کہتے ہیں قدر والی رات، شب قدر۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور قدر والی رات۔ اب قدر کے تین معنی ہیں۔ ایک قدر کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، مقام، عزت، شہرت۔ رب العالمین نے اس لفظ کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ یہاں قدر بمعنی عزت، مرتبہ، مقام عطا کرنا ہے، کہ لوگوں نے رب کی وہ عزت نہ جانی جو انہیں جاننا چاہیے تھی، کہ وہ خالق و مالک جس نے اس انسان کے لیے اس کائنات میں آنے سے پہلے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، اس کی روحانی جسمانی ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ ماں کے دل میں اللہ نے محبت پیدا فرمائی، اس کے سینے سے اللہ رب العالمین نے دودھ کی نہریں جاری فرمائی، اور باپ کے دل میں رب کائنات نے محبت پیدا فرمائی، رشتہ داروں کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا فرمائی، اور پھر یہ انسان بڑا ہو کر جب اسے عقل و شعور آیا تو رب کو بھول گیا۔ رب کے گھر سے آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ رب کے گھر سے دور رہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اس نے رب کی قدر نہ کی۔ وہ بندہ جو اسے چند ٹکے دے کر نوکر رکھتا ہے اس کی فرمانبرداری تو کرے، یا یہ کسی کو اپنا نوکر رکھے تو اس کی تمنا تو یہ ہو کہ میری ہر بات مانی جائے۔ جس رب کائنات نے اسے ایڈوانس میں نعمتیں عطا کر دی، اس رب کو اس نے نہ جانا۔ اس رب کی طرف سے آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور یہ بستر پہ سوتا رہا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اس بندے نے اپنے رب کی قدر نہ کی۔ تو قدر کا ایک تو معنی ہوتا ہے اس کو وہ مقام دینا جو اس کی شیان شان ہو، ایک قدر کا معنی یہ ہوتا ہے، تو یہ ہے شب قدر، وہ رات جو شان والی ہے، جو مرتبے والی ہے، جو عزت والی ہے۔ اور دوسرا قدر کا ایک معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ اللہ رب العالمین آج کی رات فرشتوں کو آنے والے جو اسباب ہوتے ہیں، جو بندے کے حالات ہوتے ہیں، جو بندے کی ضرورتیں ہیں، وہ ان کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک تو آپ نے حدیث سنی کہ شب برات کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ اس شب قدر میں بھی لکھی جاتی ہے۔ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ آئندہ کا حساب کتاب تمہارے ذمہ ہے، اس لیے بھی اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا۔ اس رات آسمان کے فرشتے کائنات پہ اتنے آتے ہیں کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہاں لفظ یقدر، قادر یقدر کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا۔ تو یہ رات فرشتے آتے ہیں، ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتے جو عرش الہی کے پاس رب کی عبادت کرتے ہیں، آسمانوں پہ رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ آج کی رات زمینوں پہ آتے ہیں، اور اللہ کے ان بندوں کے ساتھ شامل ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ نعتوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات میں شامل ہوتے ہیں، اور بندہ مومن جو دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات کو شب قدر کہا گیا۔
اور اس کی عزت، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ رب العالمین نے شب قدر کے لیے قرآن کی پوری ایک سورت مبارکہ نازل فرمائی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، مشہور و معروف یہ سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو متنبع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے انسان تو کیا جانے کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اس رات رب کی رحمتیں کتنی تیری طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ رحمتیں وہ بہانہ بھی جویت بہا نمی جویت، اس کی رحمت تو تمہیں بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ صدقہ ہے رحمت للعالمین کا، وگرنہ پہلی امتوں کے لوگ دنوں کو روزے رکھتے تھے، راتوں کو عبادتیں کرتے تھے، اور ہزار ہزار مہینے تک جو ایسا کرتا تھا تب اسے عابدین میں شامل کیا جاتا تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بہت سارے ایسے لوگ ہوئے، ان میں سے ایک کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، حضرت شمعون کا، کہ حضرت شمعون رات اللہ کی عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور روزہ رکھ کے میرے اور آپ کی طرح سو نہیں جاتے تھے، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے تھے، اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دشمن ان سے اتنا لرزتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ کافروں کی کوشش ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی طریقے انہیں گرفتار کریں، انہیں سزا دیں، اور اللہ نے آپ کو بہت طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اگر رسیوں میں جکڑا جاتا، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا، تو آپ صرف اپنے ہاتھ سیدھے کرتے تھے، وہ ساری رسیاں ٹوٹ جاتی تھیں اور زنجیر ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے، ختم ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ یہ روحانی قوت تھی، اور یاد رکھو روحانی قوت جسمانی قوت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے اندر طاقت آئے، تو میں آپ کو گر بتاؤں آج کی رات طاقت کیسے آتی ہے۔ یاد رکھو زیادہ کھانے سے طاقت نہیں آتی، اللہ کی فرمانبرداری سے طاقت آتی ہے، اللہ کے اور اللہ کے نبی کی اطاعت گزاری سے طاقت آتی ہے، اور قرآن اس پر شاہد ہے، قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگانا چاہا، تو آپ نے اعلان فرمایا ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ ملکہ بلقیس میرے پاس آ رہی ہے، 1 مہینے تک وہ پہنچے گی، اس کے یہاں آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے، تو میں سے کون لے کے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن نے کہا کہ جناب آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے ملا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ جنات کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، یہ آج بھی ہم مانتے ہیں اور اس وقت کے انسان بھی مانگتے تھے۔ مسجد اقصیٰ اس کی جتنی تعمیر ہوئی ہے بڑے بڑی چٹانوں سے، وہ جنات نے کی ہے، لوگوں نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، اور وہ پتھر اب بھی دیکھتے ہیں۔ تو جن نے کہا کہ میں جناب وہ تخت آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے لا کے حاضر کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، حالانکہ مقصد پورا ہو رہا تھا، اس نے تو مہینے بعد آنا تھا، کچہری آپ کی صبح سے لے کر دور کی نماز تک لگتی تھی، لیکن آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے ولیوں کی طاقت جنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کا ولی بنتا کیسے ہے؟ یہ ان راتوں کو جاگ کے، عبادتیں کر کے، اللہ کی رضا حاصل کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور آپ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کے ولی کی طاقت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ شخص کھڑا ہوا جسے اللہ نے کتاب کا کچھ علم عطا فرمایا تھا، سارا علم نہیں، کتاب کا کچھ علم، اور وہ کتاب بھی قرآن پاک نہیں تھی، وہ پہلے نبیوں کے اوپر جو کتابیں اتری تھی وہ تھی۔ اس کتاب کا جس بندے کے پاس علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے کہا نا پلک جھپکنے سے پہلے، میرے اس لفظ بولنے کے دوران پتا نہیں آپ نے کتنی مرتبہ پلکیں جھپک لی ہوں، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتے، لیکن اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا۔ یعنی صرف یہ دعویٰ نہیں
اس کی دلیل موجود تھی، تخت سامنے موجود تھا، اور بتانا کیا مقصود تھا کہ جنات قابو کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں، یہ جنوں کے قابو کرنے والے وظیفے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ تمہیں جنوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرما دے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا وہ قلعہ کہ جس کے دروازے کو 40 آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ سے آپ کی ڈال گر گئی اور آپ نے اس دروازے کو اٹھا کر اپنی ڈال بنا لیا، اور دشمن جب تیر مارتا، تلوار مارتا، آپ آگے دروازہ کر دیتے، اور بعد میں جب جنگ سے لوگ فارغ ہوئے تو دیکھا کہ اس دروازے کو 40 بندے نہیں اٹھا سکتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت تھی۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ روحانی طاقت حاصل ہو تو نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، مسجدوں میں آنا شروع ہو جاؤ، گناہ چھوڑ دو۔ آج کی رات روحانی طاقت کو زیادہ کرنے کی رات ہے، آج کی رات یہی بتانے کی رات ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کو جو طاقت عطا کر دیتا ہے وہ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے عطا کرتا ہے، وہ غذائیں کھانے سے نہیں، وہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ولی تھے، اور اللہ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ ان کو رسیوں میں جکڑا جاتا، ان کو زنجیروں میں جکڑا دے جاتا، بس سانس لیتے تھے، اپنا ہاتھ سیدھا کرتے تھے، سارے زنجیر ٹوٹ جاتے تھے، ساری رسیاں ٹوٹ جاتی تھیں۔ آخرکار کہتے ہیں کہ اپنوں کو دشمن بنایا جائے پھر ہی قابو پایا جاتا ہے۔ ان دشمنوں نے ان کے گھر میں سے کسی آدمی کو تیار کیا، تو گھر والی سے زیادہ قریب کون ہو سکتا ہے؟ ان کے گھر والی کو پیسے کا لالچ دیا کہ ہم تمہیں اتنی رقم دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تم کسی طریقے سے ان کو گرفتار کرا دو۔ اللہ والوں کو گرفتار کافر شروع سے کرتے چلے آ رہے۔ اس خاتون نے آپ سے پوچھ لیا کہ کس طریقے سے آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کو رسیوں سے باندھا، رسیاں ٹوٹ گئیں، زنجیروں سے باندھا، زنجیر ٹوٹ گئی ہے۔ تو آپ کے زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی، آپ نے فرمایا میری قوت اور طاقت اللہ نے میرے سارے جسم میں رکھی ہے، لیکن میری کمزوری میرے بالوں میں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بندہ اپنا راز دلی دے کر نقصان اٹھاتا ہے۔ اب یہ جو راز کی بات تھی وہ بتا بیٹھے کہ مجھے اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو مجھے بالوں سے باندھا جائے گا تو تب گرفتاری ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس خاتون نے، آپ رات کو آرام فرمانے لگے تو اس نے اسی حالت میں کو اس کے بالوں سے باندھ دیا اور دشمن کے حوالے کر دیا۔ دشمن نے پھر بے دردی کے ساتھ ان کی آنکھیں نکالی، ان کے کان کاٹے، مسئلہ، اس کو کہتے ہیں مسئلہ کرنا، مسئلہ کیا، اور آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ کام ان کا کیا تھا؟ راتوں کو نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اب اتنی اللہ نے انہیں قوت اور طاقت عطا فرمائی، کس وجہ سے؟ روزہ رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے۔ لہذا وہ نوجوان جن کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو کاروبار نہیں ہو جائے گا، یہ ان کی نادانی ہے۔ یاد رکھو، روزہ رب کائنات نے ہم پہ فرض کیا ہے، روزہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے بندہ کمزور ہو جاتا، نمازیں پڑھنے سے بندے کے اندر ضعف آ جاتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے، صحابہ کرام روزے نہ رکھتے۔ کیا حضور کو اپنی صحت کا خیال نہیں تھا؟ تو حضور نے تو خود ارشاد فرمایا ہے، المؤمن القوی خیر، فرمایا طاقتور مومن اللہ کے ہاں بڑا بہترین ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے۔ تو اگر روزہ رکھنے سے کمزوری آتی، روزہ رکھنے سے ضعف آتا، حضور روزے نہ رکھتے، صحابہ کرام روزے نہ رکھتے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ روزوں کی پابندی کرتے تھے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے۔ فرضی روزے تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار تو اتنے روزے رکھتے کہ محسوس ہوتا کہ شاید آپ کبھی افطار کریں گے ہی نہیں، مسلسل روزے رکھتے، کئی کئی دنوں کے روزے رکھتے، کیونکہ روزہ رکھنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ روزہ رکھنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے۔ اور یا اللہ، فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتے تھے۔ حجاج بن یوسف حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، برا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک خوبی تھی، اور خوبی یہ جب بھی کھانا کھاتا تھا تنہا نہیں کھاتا تھا، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا تھا۔ ایک دیہات سے گزر رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور اپنے کارندے کو بھیجا کہ جاؤ دیہات سے نا کسی بابے کو کسی بزرگ کو بلا لو، ہم کھانا کھانے لگے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ اب اپنا کرندہ جب اس نے بھیجا تو ایک بزرگ کو پکڑ کر لے آئی اور کہا کہ اب دوپہر کا وقت ہے، ہم کھانا کھانے لگے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہوں۔ ان بزرگوں نے کہا میں تیری دعوت قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بڑے کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ یعنی کریم وہ کون ہے جس کی دعوت تو قبول کر چکا ہے؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین کی۔ میں نے آج روزہ رکھا ہوا۔ اس نے کہا اتنی سخت گرمی اور چاروں طرف چٹیل میدان، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، اس کے باوجود تم نے اتنی گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقهون، تمہیں یہ گرمی زیادہ لگتی ہے؟ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ ہے، میں اس سے بچنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ اب حجاج بن یوسف نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، نفلی روزہ ہے، فرضی روزہ تو ہے نہیں، آج میں نے تمہاری دعوت کی ہے، میں وقت کا حاکم ہوں، تو آپ آج روزہ چھوڑ دیں، کل روزہ رکھ لینا۔ اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں میں کل تک زندہ رہوں گا؟ آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ کہا اس کی گارنٹی تو نہیں۔ کہا فرمایا وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم الحمدللہ ان راتوں میں جاگنے کے لیے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ راتیں توبہ استغفار کی راتیں ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی راتیں ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے حالات کا مشاہدہ کریں۔ باہر ہمارے گلی محلے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سرے عام سگریٹ پی جا رہے ہیں، سرے عام روزہ کھایا جا رہا ہے، کوئی ٹس سے بس نہیں، کوئی کسی کو کہنے کی یہ جرات حاصل نہیں ہوتی کہ کسی کو کہے اللہ کے بندے تو مسلمان ہے، یہ اسلامی ملک ہے، تیرے ماں باپ نے تیرا نام مسلمان رکھا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو بھی روزہ کھا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، تباہ کر دو، ہلاک کر دو، اس بستی والے نافرمان ہیں، رب کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کر رہے۔ جب حضرت جبرائیل امین گئے اس بستی کی طرف تو دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو 24 گھنٹے رب کی فرمانبرداری میں ہی ہے۔ وہ فرشتے واپس چلے گئے اور اللہ کے حضور جا کر عرض کی یا اللہ میں اس بستی کو کیسے ہلاک کروں؟ وہاں تو ایک بندہ ایسا ہے جب سے تو نے اسے پیدا کیا ہے تب سے لے کر اب تک کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، مسلسل فرمانبرداری کر رہا ہے، تو میں نے اس ایک بندے کی وجہ سے اس بستی کو ہلاک نہیں کیا، میں واپس آ گیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اسی بندے کو ہلاک کر، اسی بندے کو الٹا کر۔ کیوں؟ وہ خود تو عبادت کرتا ہے لیکن وہ دوسروں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ کبھی سرخی بھی نہیں آئی کہ وہ دوسروں کو روکے کہ تم برائیاں کر رہے ہو، برائیوں سے باز آ جاؤ۔ لہذا نیکی کرنا، آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں 5 وقت کے، آپ روزے دار ہیں، آپ نے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، آپ مسجد میں آتے ہیں، لیکن اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی تو ذرا بتائیں کہ میں نے اور آپ نے کتنے بندوں کو روزہ کھاتے ہوئے دیکھا اور انہیں یہ کہنے کی جرت کی ہو اللہ کے بندے مسلمان ہیں، روزہ کیوں کھا رہے ہیں، روزے کی بھی حرمتی کیوں کر رہے ہیں؟ سرے عام یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے، یہاں مسجد میں جناب وہ سرے عام کھا رہے ہیں۔ اور آج بھی میں نے انہیں کہا یہ تو ایسا ہی ہے جس طرح تمہارے گھر میں مہمان آئے اور گھر میں آ کر تمہاری توہین کرے اور وہ کر لے کا جو کرنا ہے میں انجی کرنا ہے، تمہیں یہ بات بھی بندہ کہے کر لے جو کرنا ہے میں تو انجی کرنے، تو بتاؤ وہ تمہیں چیلنج نہیں کر رہا؟ رب کے گھر میں آ کے وہاں کولر لگا ہوتا ہے، وہاں سے آ کے لوگ جوان پانی پی رہے ہوتے ہیں، رب کے گھر میں روزہ کھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ہم اپنے حالات پہ غور کریں، یہ جو عام مصائب آئے ہوئے ہیں، یہ کرونا وائرس، یہ دوسری وبائیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ جب گناہ عام ہو جاتے ہیں
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے جہاں سے نکلنا بندے کے لیے دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم ہندو وہ مسلمانوں سے التجائیں کر رہے ہیں، بھئی آپ نماز تراویح کے بعد ہمارے لیے دعا مانگیں، اپنے جھنڈے پہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ کبھی قوالیاں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر نجات ہے تو رسول اللہ کی غلامی میں ہی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حق جاری، یا غوث اعظم مستقیم۔ دو جہاں میں گر مطلوب آرام ہے، دو جہاں میں گر مطلوب آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ ساری دنیا کو یہ پیغام ہے، یہ صرف شعر نہیں، حقیقت ہے۔ آج ہم ساری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اگر امن چاہتے ہو، کورونا وائرس سے نجات چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ لیکن غلامی صرف نام کی نہیں، جس طرح ہمارے عام مسلمان ہیں آج الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن کیا 5 وقت نماز کے لیے بھی اس طرح مسجد بھری ہوتی ہے؟ نماز عید کے موقع پر آپ دیکھیں مسجد یہ چاروں منظریں بھری ہونے کے بعد باہر سڑک بھی بھری ہوتی ہے، حالانکہ نماز عید واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور وہ کیوں پڑھتے ہیں سارے؟ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی، نہ گیا یاروں کہے گا تو عید کی نماز بھی نہیں پڑھی، یاروں کہے گا عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ یعنی صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے عید کی نماز کے لیے تو اتنے حاضر، اور 5 وقتہ نماز میں کوئی توجہ نہیں ہے، فجر کی نماز میں کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور پھر جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا بھی تو نامہ اعمال دیکھ، بندے آپ بھی تو کوئی فکر کر، تو کیا کر رہا ہے؟ سرے عام روزے کھائے جا رہے ہیں، تجھے کوئی فکر نہیں۔ گھر میں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تجھے کوئی فکر نہیں۔ بھائی نماز نہیں پڑھتا، تجھے کوئی فکر نہیں۔ ماں بہن بیٹی نماز نہیں پڑھتی، تجھے کوئی فکر نہیں، اور تو پھر بھی کہتا جی میں مومن ہوں۔ جی مومن ہے تو جی مسلمان ہے۔ نماز چھوڑ دینے کو ہم سمجھتے کام ہی کچھ نہیں، بات ہی کوئی نہیں، حالانکہ سب سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑ دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے نبی آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں اللہ میرا گناہ معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے کون سا جرم کیا؟ مجھے جرم بتا تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، التجا کروں۔ اس نے کہا جی یہ نہ ہی پوچھے۔ فرمایا تو بتائے کہ تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا مجھ سے زنا ہوا اور پھر ناجائز بیٹا ہوا، بچہ ہو گیا، میں نے اسے قتل کر دیا اپنی عزت بچانے کی خاطر تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ آپ نے شاہ فرمایا تو بڑی بد نصیب ہے، میرے پاس سے اٹھ جا، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اتنے بڑے 2 جرم، ایک تو زنا اور پھر انسانی قتل، اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ لہذا تو اٹھ جا میرے پاس سے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی تو جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین نے کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کیا تمہارے نزدیک اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ عرض کی یا اللہ اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں ہے، انسانی جان کا قتل، زنا، یہ سب سے بڑے جرم ہے، کوئی انسان اسے برداشت نہیں کرتا، کسی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے نزدیک نماز چھوڑنا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، کچھ بات نہیں جناب، کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا، ایک سجدہ۔ رب نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا نکل جا تو مردود ہے، قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، قیامت تک مردود، قیامت تک لعنت۔ اور جو کئی سجدے نہ کرے، جو 5 وقتہ نماز کی طرف نہ آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ لہذا مسلمانوں آج کی رات نصیحت حاصل کرنے کی رات ہے، عبرت حاصل کرنے کی رات ہے، توبہ و استغفار کی رات ہے۔ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کرو اور سوچو کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہوئے، ہم سے کتنی نمازیں چھوٹی، ہم سے کتنے روزے چھوٹے، ہم نے ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی، ہم نے کتنے جرم کیے، اور پھر رو کر اپنے رب سے معافی مانگو، التجائیں کرو۔ صرف یہ نہیں کہ نماز تسبیح آپ نے پڑھ لی اور پھر جناب چھٹی، فجر کی نماز بھی نہیں، باقی نمازیں بھی نہیں، نماز تسبیح پڑھنے کا ضرور ثواب ہے، لیکن اس نماز تسبیح پڑھنے سے آپ کے ذمے جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کی کوئی ذمہ داری نبھانی ہے، وہ آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پہ کرم ہے کہ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں، اس امت کی عمریں تھوڑی تھی
راتیں بڑی عطا کر دی کہ تھوڑی عبادت کر کے اللہ بڑا ثواب عطا کر دیتا ہے، لیکن اس عبادت کے لیے طریقہ کار بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں نہ فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ وضو کے مستحبات کا پتہ، نہ وضو کے سنن کا پتہ، نہ وضو کے ٹوٹنے کا پتہ، یہ چیزیں نہ ہم سیکھتے ہیں اور نہ مسجد کے قریب آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیکھیں اور پھر نماز پڑھیں اور پھر اپنے رب سے معافی مانگیں تو اللہ بڑا کریم ہے۔ آج کی رات کو کرم نوازی فرماتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کی طرف سے یہ سلامتی طلوع فجر تک رہتی ہے۔ آج ہر بندہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں جی کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے نظر لگا دی ہے۔ تو آج کی رات جو بندہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ ہر بیماری سے اسے محفوظ فرمائے گا اور ہر گناہ سے اللہ رب العالمین اسے پاک صاف کر دے گا، کیونکہ رب العالمین کا اعلان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں کہ یا اللہ جو نمازیں چھوٹی آئندہ نہیں چھوڑیں گے، جو روزے چھوٹ گئے آئندہ نہیں چھوڑیں گے، ان نمازوں کی قضا کریں گے، ان روزوں کی قضا کریں گے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ اور آج کی رات، اس عظیم رات میں بھی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے دائمی شرابی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے وہ آج کی اس عظیم رات میں بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان وہ آج کی رات پہ محروم رہ جاتا ہے۔ اس طرح قاطع اور رحم، صلہ رحمی کو ختم کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، دل میں بغض رکھنے والا، وہ آج کی رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ رب کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے تو حضرات گرامی اللہ کی طرف